بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت حوا کا نکاح اور ان کا مہر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کیجیے، حق ادا کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 20 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ مہر سے متعلق ایک ہی مسئلہ تھا، درود پاک پڑھنے کی مہر شمار کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ درود شریف پڑھنا صرف شادی کے بعد مہر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور کسی کے لیے نہیں اجازت اللہ پاک نے فرمائی۔ ہمارے لیے الگ ہیں، جیسے ہم اپنا حق مال لکھاتے ہیں، عورت کے حق میں سونا، چاندی یا پیسے کوئی چیز لکھواتے ہیں، وہ ہمارے عام مسلمانوں کے لیے، امتوں کے لیے ہے۔ حضرت حوا کا جنت میں قیام۔ شیطان کو ذلیل سوار کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہ جنت میں رہو اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا جو اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اس درخت آئے تو اس سے منع کیا تھا دونوں کو، تو اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کو سے کچھ کھانا بھی نہیں۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو وسوسے میں ڈالا، چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلین کرا کے دونوں کے اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا، کہنے لگا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا حضرت آدم اور بیوی حوا کو، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض نیز یہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دورے سرے درخت سے کھا لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، تو اتار لایا انہیں فریب سے، پھر بھی جب انہوں نے وہ پیڑ کھینچا ان پر ان کی شرمگاہ چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چٹانے لگے۔ درخت سے کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، اور اس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع کیا تھا، نہ فرمایا
تاکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، ہوا، تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہارے پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ چنانچہ فرمایا، تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ دنیا میں تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عرصے تک اپنی لغزش کے معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی اور قبول ہوئی، اور یہی دعا حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی بھی تھی، اسی لیے دعا میں جمع کا وظیفہ بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بناؤں گا، سارا قصہ سناؤں گا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر بھی کیجیے، اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں اب ملیں گے ہم آپ سے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔